بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گول مول دنیا میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے۔ آج ہم اس سوچ کو لے کر کے آئے ہیں جو انسان عبادت کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کی سوچ ہوتی ہی غلط ہے، جس کی بنا پر وہ عبادت ڈھنگ سے نہیں کر پاتا اور اسے اندر کی خوشی حاصل نہیں ہو پاتی۔ پہلی سوچ ہے کہ قربانی کرنے والے نے عید کی نماز نہیں پڑھی، دیکھو بدقسمتی۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ قربانی تو صحیح ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد، میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو میری قربانی کیسے صحیح ہوگی؟ تو کیا اس کی یہ سوچ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے نے اگر عید کی نماز نہیں پڑھی ہے مگر شہر کی کسی عیدگاہ یا مسجد میں عید کی نماز ہو چکی ہے، تو اس صورت میں نماز نہ پڑھنے والے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ خود قربانی کرنے والے کا نماز سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کی قربانی صحیح ہی نہیں ہوگی، بلکہ شہر کی کسی مسجد یا کسی عیدگاہ میں اس کے قربانی کے جائز ہونے کے لیے نماز کا ہو چکنا کافی ہے۔ دوسری سوچ ہے کہ قربانی کرنے والے نے ایک جانور خریدا، پھر اس کا طریقہ اور یہ دھندا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو دوسروں کے کھیت میں چراتا ہے، یا یوں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے کھیت میں چرتا پھرے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے دوسروں کے کھیت میں چرایا ہے، جانور نے حرام کھایا ہے، اور جب جانور نے حرام کھایا تو جانور حرام ہو گیا، اور جب جانور حرام ہو گیا تو اس کی قربانی کیسے صحیح ہوگی؟ تو کیا اس کی یہ سوچ صحیح ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا یہ طریقہ اور یہ دھندا کہ وہ دوسروں کے کھیت میں جانور کو چراتا ہے حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور اس سے حرام ہو گیا، بلکہ جانور تو جو کا تو حلال ہے، اور جب جانور حلال ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھنا چاہیے، یہ نہ سوچیں کہ جب جانور حلال ہی رہتا ہے تو خوب مستی سے دوسروں کے کھیت میں بیٹھ کے چراتے رہو، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تیسری سوچ ہے کہ ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، ان سب کا قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی 7 سال تک مسلسل کرتا ہے، پھر باری بدل دیتا ہے، دوسرا آدمی 7 سال تک کرتا ہے، پھر باری بدل دیتا ہے، تیسرا آدمی 7 سال تک کرتا ہے۔ پھر ان تمام کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے 7 سال تک کر لیا یا 7 حصہ کر لیا تو یہ پورا ایک جانور ہو گیا، ایک کٹرا اور ایک بھینسا ہو گیا جو پل صراط پار کرانے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا اس کی یہ سوچ صحیح ہے کہ 7 سال کے بعد اب مجھ پر قربانی واجب نہیں رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا یہ سوچنا کہ 7 سال تک یا 7 حصہ قربانی کر لینے کے بعد اب مجھ پر قربانی واجب نہیں رہا، جب پل صراط پار ہونے کے لیے کافی ہو گیا تو اب قربانی کر کے کیا کریں گے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جب تک وہ مالدار رہے گا،
جب تک وہ صاحب نصاب رہے گا اس پر قربانی واجب رہے گی۔ اگر اس نے 7 سال کے بعد صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے، نیکی سے محروم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کی صفوں میں اور اس کی عیدگاہ میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہر سال کی قیمت اور وہ بھی ایک بکری کی قیمت لگا کر کے اس کو صدقہ اور خیرات کرنا پڑے گا۔ چوتھی سوچ ہے کہ بعض لوگ بانجھ جانور کی قربانی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، اور یہ عیب کی سوچ وہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ جس طرح عورت اگر بچہ نہ جننے والی ہو، بانجھ ہو تو وہ عیب دار ہے، اسی طرح جانور بھی تو بچہ نہیں جنم دے رہا ہے، یہ بھی تو عیب دار ہونا چاہیے، اور جب یہ عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کیا اس کی یہ سوچ صحیح ہے؟ تو کتاب میں جواب لکھا ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی کرنا صحیح ہے، اس کو عیب میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح خصی ہونا خصی کے لیے عیب نہیں ہے، اسی طریقے سے جانور کا بانجھ ہونا بھی عیب نہیں ہے۔ جب وہ بے عیب ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، درست ہے، اور بانجھ جانور موٹا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بالکل صحیح ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ چند سوچ تھے جو انسانوں کو برابر پریشان کرتا رہتا ہے اور اس کی عبادت میں خلل ڈالتا رہتا ہے۔ میرے دماغ میں بھی یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ میں اپنی سوچ کو اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے ماؤں تک شیئر کروں، پہنچاؤں، تاکہ دونوں مل کر، پوری امت مل کر ایک عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی قربانی کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔